ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آیا آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یزدوین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند اپنے پاک کلام کا پڑھے، اس میں جانے پر برکت بخشے، اسی کے نام عزت و جلال ہو، آمین۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے۔ خدا کے کلام سے برکت ملتی ہے۔ کلام کا حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں 78 زبور میں لکھا ہوا ہے، وہ تم سے مائموں میں اور تمثیلوں میں کلام کرے گا۔ کہ تمثیل خدا یسوع مسیح نے کہی کہ کسی شخص نے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگایا۔ یہ درخت دوسرے درختوں کی مانند تھا اور اس کا تنا، اس کے پتے بڑے دوسرے درختوں جیسے تھے، ماں سوائے اس کے کہ اس میں پھل نہیں تھا۔ وہ تمام وسائل اس درخت کے لیے پیدا کیے گئے جو مالک کر سکتا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو یہ یسایا کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے، اسرائیل کا گھرانہ جو ہے وہ پاکستان ہے، بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اور اگر آپ 5ویں باب میں سے پڑھیں تو لکھا ہے، اس درخت کے لیے اچھی زمین مہیا کی گئی، اس میں سے ہر قسم کے کنکر پتھر وہ سب نکالے گئے اور اس میں اچھی سے اچھی تاکیں بھی لگائیں، اس میں یہ بھی لگا ہوا تھا، اور وہ تمام وسائل جو دوسرے درختوں کے لیے تھے وہ اس کے لیے بھی تھے۔ اور جب یہ بڑھا تو مالک یہ چاہتا تھا کہ اس میں پھل لگے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ تمام وسائل جو میں کرنا چاہتا تھا، وہ تمام باتیں جو میں تیرے بارے میں رکھتا تھا میں نے کی، پر جب انگوروں کا وقت آیا تو اس میں جنگلی انگور لگے، کھٹے انگور لگے۔ اب خدا کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، یہ پاکستان جو ہے اس کو برباد کر دوں گا، یہ نہ تمہیں پھل دے گا، یہ اونٹ کٹارے اگائے گا۔ یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں یسایا 5ویں باب میں کہ خدا بڑے غصے کی حالت میں ہے کہ اس درخت کے لیے، پاکستان کے لیے ہر قسم کے وسائل جو ہیں وہ پیدا کیے گئے، یعنی وہاں ایسے شخص بھی رکھے جو جانوروں سے ان کی حفاظت کریں، جو گرمی اور سردی میں ان درختوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ پھل دیں۔ لیکن جب پھل کا وقت آیا تو اس میں جنگلی انگور لگے، تو خدا نے کہا کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ 3 سال سے متواتر اس درخت کے پاس آتا ہے اور باغبان سے کہتا ہے کہ یہ درخت جو ہے پھل نہیں دیتا۔ 3 سال تک اس کا انتظار کیا گیا، اس کو کھاد ڈالی گئی، اس کو پانی دیا گیا اور درخت جانوروں سے اس کی حفاظت کی گئی۔ یہ درخت دوسرے درختوں کی مانند ہائٹ میں بھی ویسے ہی تھا، پتے بھی اس میں ویسے لگے ہوئے تھے، ماس وائز کے اس میں پھل نہیں تھا۔ اب مالک جو ہے وہ آتا ہے، دیکھتا ہے
3 साल से मैंने इसकी बड़ी हिफाजत की है। उस वक्त पाकिस्तान जो है ये बनी सेल का घराना था, लेकिन आज जो पाकिस्तान है वो खुदा की कलीसिया है, खुदा के लोग हैं। वो लोग जो चुने हुए लोग हैं, जो तौबाशुदा लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दी है, उनको ये तख्त के साथ तशबीह दी गई है। तो बाइबल ये कहते 3 साल से मालिक आ रहा है, आंख उसे देखता है, उसकी कमजोरियां उस पर ज़ाहिर करता है, और बागबान जो है उसके तमाम वसाइल जो है पैदा करता है। लेकिन जब 3रा साल आता है तो कहता है कि ऐसे कर, इसको काट डाल, क्योंकि ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। पिछले साल जो हमारी जिंदगी में गुजर गए, हमने उनमें देखा मुख्तलिफ हालात में से हम गुजरे। कभी कभी मुश्किलातें हम पे आई, बीमारियां आई, तंगी आई, कभी कभी कुछ ऐसे अवाबत हमारी जिंदगी में शामिल हो गए जिनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो भी खुदा इन सारे हालात में से हमें एक नए साल में ले आया। ये खुदा का बड़ा शुक्र है। और आप जरा देखें, ये पिछला साल 2010 लोगों की जिंदगी में कितना भारी रहा है। कितने लोगों के लवाहिकीन खानदानों में से इस जहाज से कूच करके चले गए, लेकिन खुदा ने हम पर, हमारे खानदानों पर रहम किया। ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि एक नया साल उसने हमें दे दिया। और मालिक के अदल का तकाजा ये है कि जो जिंदगियां फल नहीं देती उनको काट दिया जाए। अब मालिक ने कहा बागबान से, इस दरख्त को काट दे, 3 साल से आ रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं है। लेकिन वो जो बागबान है वो पौधों से, दरख्तों से बड़ी मोहब्बत करता है। कभी आप किसी बागबान के पास जाएं, वो नहीं चाहता उसका बाग जो है उजड़ जाए। वो जब ये हुक्म देता है इसे काट डाल, तो जो बागबान है वो शफायत करता है। शफायत करने वाला कौन है? यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। जो डाली फल नहीं लाती उसे काटा और आग में डाला जाता है। हकीकत में वो लोग जो यीशु के साथ हैं वो फल लाते हैं, जो यीशु के साथ नहीं है वो फल नहीं लाते, उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं होता। अब मालिक अदल का तकाजा ये है कि बेफल जिंदगियां काट दी जाए। अगर आप यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 16वीं आयत पढ़ें, उसमें लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदा हमसे फल का तकाजा करता है, मालिक फल का तकाजा करता है, लेकिन बागबान जो है वो शफायत करता है। ये शफायत करने वाला खुदाम यीशु मसीह है। जब वो सलीब पर लटके हुए थे, उनके हाथ और पांव में कील थे, तो उन्होंने एक ही दुआ की, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। शफायत की। और मैं समझता हूं अगर यीशु उनकी शफायत ना करता वो कभी ना बचते। यीशु ने उनको माफ कर दिया। तो खुदा आज मुझे और आपको माफ करने के लिए तैयार है। और जो बागबान है वो कहता है ऐ मालिक इस साल तो और भी इससे रहने दें, अगर आगे को फला तो खैर, वरना इसके बाद काटा होना। मैं समझता हूँ 2011 जो हमारी जिंदगी में आया, शायद ये मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी साल हो। खुदा यीशु मसीह ने बाप से मांग लिया है ये नया साल मेरी और आपकी जिंदगी। और नए साल में हमारे नए ख्यालात, नई बातें, घर में दुआ, रोजा, कलाम, खुदा के घर में जाना, ये सारी बातें मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। वरना इस दुनिया में हमारी जिंदगी कोई फायदा नहीं है। अगर हम सुबह से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, ये काम तो जानवर भी करते हैं।
وہ کھاتے اور کام کرتے ہیں، تیسرا کام کو نہیں ہے۔ نہ ہماری زندگی میں دعا ہے، نہ روزہ ہے، نہ کلام ہے، نہ گرجے جانا ہے۔ ہماری زندگی باقاعدہ بے قاعدہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگی باقاعدہ ہو، بے قاعدہ نہ ہو۔ تو آج میں نے دیکھا کہ مسیحیوں کی زندگی بے قاعدہ ہو چکی ہے، باقاعدہ نہیں۔ کاش کہ یہ سال میری اور زندگی، ہم یہ جانیں کہ یہ تو سال مانگا ہوا ہے، شاید یہ سال میری اور آپ کی زندگی میں آخری سال ہو۔ کیا جانے، ہم کیا جانتے ہیں؟ جب لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے جس جگہ پر ایماندار بیٹھا ہے، چاہے گاڑی ہو، بس ہو، کوئی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن ایماندار کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شاید دوسری دفعہ ہوا ہے، لیکن خدا کے بڑے فضل کی بات ہے کہ خدا ہمیں بچا لیتا ہے۔ یہ سال 2011 شاید میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہو، مانگا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا، باغبان نے، خداوند اس سال اور بھی سے رہنے دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا۔ کھاد خدا کا کلام ہے، تو خدا روح القدس کے وسیلے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے کو پھلا تو خیر، ورنہ اس سال ہمیں جہاں تک ہو سکے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا کے سامنے آنا ہے کہ خدا اس سال تو نے ہم پر، ہمارے خاندان پر کتنا رحم کیا ہے، کس قدر۔ پرسوں کی بات ہے، ایک بیٹی میرے پاس آئی دعا کروانے کے لیے، اپنی بچی کے لیے اور اپنے لیے۔ اس سے پہلے جب میرے پاس آئی، پہلے چرچ میں آیا کرتی تھی جب شادی شدہ نہیں تھی۔ شادی ہونے کے بعد اس کی بیٹی 17 سال کی تھی، جب 17 دن کی، جو میرے پاس آئی، بالکل ایسے جیسے ختم ہونے والی ہے بچی۔ تو میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی، دعا کی، شفا دینے والا تو خدا ہے، اس بچی کو خدا نے شفا دی، لیکن وہ چرچ میں نہیں لے کے آئی۔ پھر ایک دفعہ لے کے آئی، جب پھر دوبارہ بیمار ہوئی تو میں نے اسے کہا، میں کہ بیٹا کیا تو کرتی ہے، تو خدا کے پاس آ، پورے طور پہ خدا اسے شفا دے۔ دعا کی، خدا نے پھر اسے شفا دے دی۔ اب جو آئی پرسوں تو کہنے لگی میرے بریسٹ میں سے خون بہتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ تجھے کینسر ہے۔ میں نے کہا آپ بھی چرچ نہ آیا کر۔ تھوڑا سا میں نے اسے کہا، پھر بعد میں میرے دل میں آیا میں نے یہ باتیں بھی اس کے ساتھ کیوں کی ہیں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے اس سے پیار کیا، میں نے کہا بیٹا میں آپ کے یہ بات کرتا ہوں کہ چرچ میں آیا کر، دعا کروایا کر، یہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے، تو ابھی تو بہت مشکل اس کی عمر 18-19 سال ہوگی، زیادہ سے زیادہ نوجوان بچی ہے۔ تو دعا تو میں نے کی، لیکن شفا خدا میں نے چھوڑی۔ لیکن یہ یاد رکھیے ہمارے خاندانوں کے اندر ایک ہلچل مچ جانی چاہیے۔ یہ سال 1911 جو ہے ہمارے خاندانوں کے اندر روحانی طور پہ فتح کا سال ہونا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں، علیحدہ رکھ دیں اور کہیں کہ خدا اس سال ہم اپنی زندگی سے تجھے پھل کون سا خدا مانگتا ہے؟ پہلا پھل جو ہم سے مانگتا ہے توبہ کا پھل مانگتا ہے۔ کیا کلام میں لکھا ہے؟ متی کی انجیل اس کے 3 باب کے 7 میں، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جیسی ہماری توبہ ہے ویسا ہمارا پھل ہوگا۔ اگر توبہ ٹھیک ہے تو پھل بھی ٹھیک ہوگا، اگر توبہ ٹھیک نہیں ہے تو پھل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا پھل روحوں کا پھل۔ ہر ایماندار جو ہے وہ روحوں کو جیتنے والا ہے، روحوں کو جیت کر خداوند کے گھر میں لے کر آئے۔ یہ 2 پھل ہم نے اپنی زندگی میں سے خداوند کو دینے ہیں۔ تو بائبل میں ایک تواریخ کی کتھا میں نے پڑھی، اس میں جب یوسف بازار جانے لگا تو یسوع نے کہا میرے لیے پھل لانا۔ وہ کون سا پھل تھا؟ یہ پھل نہیں جو بازاروں میں ملتا ہے، اسے روحوں کا پھل کہا۔ تو خداوند آج بھی روحوں کا پھل ہم سے مانگتا ہے۔ کام تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اگر ہم نے کام نہیں کریں گے ہم کھائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام کو اس قدر آگے بڑھا دیں کہ
خدا کو لوگ پیچھے چھوڑ دیں. پہلا درجہ خدا کو، پھر اس کے بعد کام کاج، بچے، شوہر، بیوی، سب کچھ کاروبار ہو سکتا ہے. پہلا درجہ ہم خداوند کو دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے خاندان میں ایک بیداری آ جائے گی. آپ کو ٹھیک ہے ایلڈر صاحب نے جیسی زندگی گزاری آپ جانتے ہیں، لیکن کل کو یہ لوگ نہ کہیں یہ ایلڈر کا بیٹا جا رہا ہے، یہ ایلڈر کی بیٹی جا رہی ہے. اچھے الفاظوں سے ان کو یاد کریں. باقی کسی کی زندگی کو دیکھنے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارا معیار جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے. میں بھی آپ کا معیار نہیں ہوں. آپ کا معیار یسوع مسیح ہے جو کمزور نہیں ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے پھر کمزور نہیں ہوں گے. اگر آپ مجھے دیکھیں گے یا کسی اور کو دیکھیں گے تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے. تو آپ نے زوراور کو دیکھنا ہے. یسوع زوراور ہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں آج جو عبادت ہم نے گھر میں رکھی ہے، اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سال ہماری زندگی میں فتح اور کامرانی کا سال. واہ خدا، یہ سال ہم یہ جانے کہ شاید یہ تو مانگا ہوا سال ہے. شاید یہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی نہیں ہم جانتے. کون کہہ سکتا ہے کل کا دن ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو آ گیا ہے اس لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. آئیے ہم دعا مانگیں.